اب تیسری لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نوع انسانی کو. اس لیے کہ میں صرف عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو حضور نے تو خود صرف عرب تک تبلیغ کی ہے. باقی کچھ خطوط لکھے ہیں، اس سے کوئی حجت تو قائم نہیں ہو جاتی. مکے والوں پر 12 برس تبلیغ کی ہے. ہندوستان میں تو کوئی آیا ہی نہیں، چین میں کوئی پہنچا ہی نہیں. تمام دنیا تک یہ کام اب امت کے حوالے کیا. یا تو حضور رہتے قیامت تک اور تمام نوع انسانی تک اس دین کو پہنچا کر اور کل روئے ارضی پر اس دین کو غالب کر کے سرخرو ہو کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. لیکن نہیں، اللہ کی حکمت ہے. اے نبی اب آپ کی امت کا کام ہے. اور دیکھیے کس قدر خوبصورت ہے یہ قرآن مجید میں. اسے عربی میں کہتے ہیں فقہ اللغہ. لغت کا بھی ایک تفقہ ہوتا ہے گہرائی میں. ایک لفظ جو ہے، اب 2 لفظ ہیں قرآن میں. استفا پسند کر لینا، اجتبا چن لینا. یہ دونوں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حضور کے لیے. محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں فرق کیا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے. دیکھیے استفا میں پسند کرنے والے کی پسند کو دخل ہے. اجتبا میں کسی کام کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹو چوز از استفا، ٹو سلیکٹ از اجتبا. آپ کو ہاکی کی ٹیم باہر بھیجنی ہے تو آپ مقابلے کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اچھے کھلاڑی. سلیکشن ہوتی ہے، سلیکشن ہے، یہ سلیکشن ہے. اور کوئی گیا ہے باغ کی سیر کو اور گلاب کے ایک پودے میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں. اس کے دستے ہنائی نے ایک پھول توڑ لیا، پسند کر لیا. اس کی پسند پر ہے یہ. اٹس ہر چوائس. تو چوائس ٹو چوز از استفا، ٹو سلیکٹ از اجتبا. اور دونوں بہت قریب ہیں. اب امت کے لیے کیا کہا؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم. اسی رکوع میں، وہی سورہ حج کا آخری رکوع، 6 آیتوں پر مشتمل قرآن مجید کا جامع ترین رکوع، جس میں پہلے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے. اپنے نصیب پر فخر کرو. اب تم رسالت کی ایک کڑی کے طور پر. اس سے بڑا منصب کوئی ہوگا؟ یہ کڑی، یہ ہے امت محمد. اب اس کو سمجھیے قرآن مجید میں کیسے بیان کیا گیا. اسی سورہ حج کی آخری آیت میں فرمایا یہ جو تم سے کہا رہا جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے. کس لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی کے خلاف. کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، تیرے رسول کی امانت ہمارے پاس آئی، ہم نے پہنچایا. یہ ہے شہادت کا فلسفہ. ہے کہیں ذہنوں میں؟ یہ ہے امت کی رسپانسبلٹی. اور چونکہ اہم مضمون قرآن میں 2 دفعہ ضرور آتا ہے. یہ سورہ حج ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے اور سورہ بقرہ ہجرت کے متصلاً بعد. اس میں فرمایا
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی بات ہے دہرا کر۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک درمیانی لنک بنا دیا ہے امت کی حیثیت سے، امتاً وسطاً۔ اس کا ترجمہ بہترین امت بھی کر دیا جاتا ہے کہ جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، لیکن میرے اس پورے فلسفے کے حوالے سے سمجھ لیجئے یہ امت واسطہ ہے محمد اور پوری نوع انسانی کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور یہ کس سبجیکٹ، یہ آیا ہے کس کانٹیکسٹ میں؟ تحویل قبلہ۔ 16 مہینے تم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اب اپنا رخ موڑ دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو حیثیت بنی اسرائیل کو حاصل تھی اب وہ تمہیں حاصل ہے، ان سے سلب کر لی گئی وہ پوزیشن اور ان کا قبلہ منسوخ۔ اب ایک نیا قبلہ ہے اور اس قبلے کے گرد امت محمد ہے، اس کی تاسیس ہو گئی ہے اور اس کی کورونیشن ہوئی ہے، تاج پوشی ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس شے کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں؟ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني